السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، وقت ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ چنانچہ 1498 کو انگریز کی آمد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 1601 کو انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے بنگال کے اندر اپنا تسلط اور قدم رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد 1707 کو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے، تو انگریز کو ایک گولڈن اپرچونٹی ملتی ہے ہندوستان پر اپنا تسلط جمانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہندوستان کے اندر سب سے پہلی شخصیت جس نے انگریزوں کے عزائم کو، ان کے حوصلوں کو، ان کے ارادوں کو بھانپ لیا تھا، وہ تھے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ پہچان گئے تھے کہ انگریز ہندوستان کے اندر تجارت نہیں کرنا چاہتا ہے بلکہ ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو یہ فکر منتقل ہوتی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ انہوں نے لوگوں کے اندر اویئرنیس کو پیدا کیا کہ دیکھو، انگریز ہندوستان کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، انگریز تجارت کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فکر منتقل ہوتی ہے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ پھر اس کے بعد 1799 کو سرنگا پٹنم میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرماتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو میت کے پاس انگریز جانے سے خوف کھاتا ہے، گھبراتا ہے کہیں یہ زندہ تو نہیں۔ اتنا خوف تھا، اتنا رعب تھا، اتنا دبدبا تھا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا انگریزوں کے اوپر۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انگریز نے سمجھا کہ اب راستہ صاف ہے، کھلی چھوٹ ہے ہندوستان پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد 1803 کو انگریز نے دلی کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا اور لال قلعہ کے اوپر جھنڈا لہرایا اور کہا کہ خلق خدا کی ہے، ملک بادشاہ سلامت کا ہے، اب جو حکم چلے گا وہ حکم انگریزوں کا ہوگا۔ یہ خبر آگ کی طرح دلی کے اندر پھیل گئی تو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ چپ نہیں رہے، انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے، اور کہا کہ اے مسلمانوں، تم پر جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح اس ملک کو، اس دیش کو اور اس مٹھی کو باقی رکھنا، بچانا اور اس کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ ہندوستان کی آزادی اے مسلمانوں تم پر فرض ہے۔ ان کو زہر دیا گیا، دلی سے نکالا گیا۔ پھر اس کے بعد 1818 سے لے کر 1831 تک شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے کوششیں کی ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے۔ انہوں نے 1831 کو بالاکوٹ کے میدان میں انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے، لڑائی لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پھر اس کے بعد وہ موقع آتا ہے، وہ تاریخ آتی ہے 1857 کی، جس کے اندر اور جس کے قیادت کر رہے تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ قیادت کر رہے تھے۔ دیگر کمیونٹیز اور دیگر برادران وطن بھی اس تحریک کے اندر، اس موومنٹ کے اندر شامل تھے۔ 1857 کے اندر 1857 کو پھر اس کے بعد جب شکست ہوتی ہے تو مدرسے کی بنیاد رکھی جاتی ہے 1867 کو دیوبند کے اندر۔ پھر اس کے جو پہلے شاگرد تھے شیخ الہند
محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے اس مومنٹ کو آغاز کیا، انڈین انڈیپینڈنس موومنٹ کا آغاز کیا ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے۔ ان کے شاگردوں میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ اور دیگر اکابرین بھی شامل تھے۔ اسی دوران انہوں نے ایک تحریک شروع کی، تحریک ریشمی رومال کو۔ جب انگریزوں کو پتا چلا 1915 کو کہ انہوں نے اس طرح موومنٹ کا آغاز کیا، ان کو مالٹا کے اندر رکھا گیا، جیل کے اندر قید کیا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ واپس آتے ہیں رہا ہو کر 1920 کو۔ پھر اس کے بعد یوں یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد ملک کے تمام لوگوں نے، تمام قوموں نے مل کر پھر اس کے بعد 1942 کو ایک سول رائٹس موومنٹ کا آغاز کیا، یہاں تک کہ یہ قافلہ پہنچنا ہے 15 اگست 1947 کو ایک آزاد ہندوستان کی شکل میں۔ ہندوستان آزاد ہوتا ہے 1947 15 اگست کو۔ جب ہندوستان آزاد ہوا اور انگریز یہاں سے بھاگ گیا تو اس وقت اس ملک کے اندر چونکہ مختلف قومیں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ، مختلف کلچر والے، ڈفرینٹ کلچر کے لوگ، ڈفرینٹ لینگویجز بولنے والے لوگ اور ڈفرینٹ آئیڈیالوجی کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، ان تمام کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک ایسے دستور کی ضرورت تھی، ایک ایسے رولز اور ریگولیشن کی ضرورت تھی، ایسے لا کی ضرورت تھی جو تمام قوموں کو یونائٹ کر سکے، اتحاد باقی رکھ سکے۔ تو اس وقت چونکہ ہندوستان کے اندر ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، اس ڈائیورسٹی کو یونائٹ کرنے کے لیے ایک چاہیے تھا دستور۔ تو اس وقت اکابرین نے، ہمارے پروجوں نے، ہمارے فور فادرز نے اور بزرگان دین نے ایک ایسا دستور دیا جو ہندوستان کے اندر تمام قوموں کو اکٹھا رکھتا ہے۔ تو اس دستور کو بنانے کے لیے تقریباً 2 سال 11 مہینے 18 دن کا وقت لگا۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے اکابرین کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے اور یہاں کی تہذیب اور کلچر کو اللہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔